جزاک اللہ برادر محمد شیخ. خواتین و حضرات، ہم جو لیکچر ابھی سن رہے تھے اس کا عنوان تھا القرآن امام کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور اس کے ساتھ میں اب سوال جواب کا سلسلہ شروع کروں گا. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے سوالات آج کے موضوع کے مطابق ہوں گے، اور آغاز ہم لیڈیز سے کریں گے. لیڈیز اپنے سوالات پوچھیں گی، اس کے بعد جینٹس کی باری آئے گی، اور آخر میں انٹرنیٹ پہ اگر کوئی سوال ہوگا تو شیخ صاحب اس کا جواب دیں گے. تو میں شیخ صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کے سوالات کے جواب دیں. جناب شیخ صاحب. جزاک اللہ، بہترین وضاحت آج کے موضوع کی. شکریہ. جی، میرا سوال یہ ہے کہ ایمان والی عورت اجتماع میں نماز کی امامت کر سکتی ہے؟ امامت؟ جی. ان کا سوال یہ ہے کہ عورتیں کیا امامت کر سکتی ہیں نماز میں. سوال یہ ہے بیسیکلی. دیکھیں، پہلی بات تو قرآن مجید میں نے ابھی آپ کو بتایا آیات میں کہ انبیاء جو ہیں وہ امام ہیں، اور قرآن مجید میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سارے ایک جگہ باقاعدہ مرد کو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے نبی بنایا. تو ایز سچ کوئی قرآن میں عورت نبی نہیں ہے، نہ کوئی ایز سچ عورت کے بارے میں امام بنایا. اور جو سب سے زیادہ جو درجہ دیا کسی عورت کو قرآن مجید میں، ایک تو وہ ہے مطلب فرعون کی بیوی، نیکوکار تھی وہ، اور ایک جو ہے وہ یہ حضرت مریم ہے. تو میں حضرت مریم سے جو حوالے سے ایک آیت پڑھتا ہوں، اس سے آپ دیکھیں ان کے بارے میں کہ اللہ کہتا ہے امامت ہے یا نہیں، یہ پوچھ رہے ہیں نا آپ. سو آل عمران 3 کی 42 اور 43 میں اللہ کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور تجھے پاک کیا اور تجھے جہانوں کی عورتوں پر چن لیا. پھر آگے یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین. اے مریم اپنے پرورش کرنے والے کی قناعت کر، فرمانبرداری کر، اور سجدہ کرنے والے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. یعنی ایسا ہے میں نے حضرت مریم کو تمام جہانوں پہ فضیلت دی اور ان سے کہا تو رکوع جو کر رہے ہیں ان کے ساتھ رکوع کر. اس کے معنی یہ ہے کہ وہ امامت نہیں کر سکتی مگر صلاۃ میں جوائن کر سکتی. ایک تو یہ بات ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اخذ کر لو مقام ابراہیم سے مصلی. ابراہیم علیہ السلام کو وہاں امام بنا، وہاں آج تک مسجد حرام میں امام مرد ہیں. اب عورتیں اگر فرض کریے نماز پڑھ رہی ہیں، صرف عورتیں، مرد نہیں ہیں شامل جس میں. ایک اور آیت لکھیں آپ سورہ سبا 34 کی 46. تو اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. کہہ دے کہ بے شک میں تمہیں ایک واز کرتا ہوں اس کے ساتھ یہ کہ تم کھڑے ہو اللہ کے لیے دو دو اور ایک ایک. یعنی یہاں پر آپ دیکھیے دو دو اور ایک ایک. تو ہم کھڑے ہو کیا مطلب ہم صلاح کے اندر ہماری یہاں پریکٹس ہے مساجد میں کہ اگر فرض کی ایک آدمی صلاۃ اکیلا پڑھ رہا ہے تو اگر میں اس کو جوائن کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کے کندھے پہ ایسے ٹچ کروں گا تو وہ سمجھ جائے گا یہ میرا تو اس کے ساتھ ہی مقتدی ہو جائے گا. تو صلاۃ اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے، ایک ایک اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے، دو دو بھی پڑھ سکتا ہے نا. تو اب آپ یہ دیکھیے جب عورت جب اکیلے میں نماز پڑھتی ہے تو وہ کیا کر رہی ہے، وہ کیا ہے، امام ہے، ہو گئی نا. تو یوں تو اللہ تعالیٰ نے مقام سے مصلی لے آپ بھی صلاۃ قائم کی، امام ہو گئی آپ. لیکن جب آپ اور اگر مردوں پہ آپ لیڈ نہیں کر سکتی، ہاں یہ کر سکتی ہیں عورتیں جب صلاۃ قائم کرتی ہیں جو ایک لائن میں کھڑی ہو جاتی ہیں، اس میں جو حافظہ ہے وہ ساتھ بیچ میں مطلب آگے نہیں کھڑی ہوتی، ساتھ کھڑو کے صلاۃ قائم کر ساتھ کر رہا ہوتا ہے جیسے مریم کے ساتھ ہے وہ ساتھ کرنے ہوگا تو اس میں وہ پڑھ سکتی ہیں ایک ساتھ، مگر اس میں مرد کوئی نہیں ہوگا. لیڈیز ہوں گی مگر وہ صف میں سینٹر میں کھڑی ہوگی اور تراویح پڑھانا چاہ رہی ہے، قرآن پڑھا رہی ہے، نماز پہ امامت کر رہی ہے، مگر اپیرنٹلی سامنے نہیں آ سکتی امام، سمجھ سامنے نہیں ہے کیونکہ اللہ نے عورت کو امام نہیں بنایا. السلام علیکم. السلام. میرا سوال یہ ہے کہ امامت جو ہے یہ خاندانی جو چلتی ہے ورثے میں جاری رہ سکتی ہے؟ ہاں خاندان کا ذکر کیا تھا نا وہاں دیکھیے قرآن میں سورہ البقرہ کے 2 کی 124 میں
वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बु बिकलिमातिन फतम्महुन्न क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रियती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। और जब हमने आज़माया इब्राहिम को उसके कलिमात के साथ, उसने तमाम कर दिखाए, तो उन्होंने, अल्लाह ने कहा कि मैं तुझे तमाम इंसानियत का इमाम बनाऊँगा। तो उन्होंने कहा क़ाल व मिन ज़ुर्रियती, यानी मेरी ज़ुर्रियत से भी इमाम। तो अल्लाह ने कहा क़ाला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत है इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनसे फिर पूरा हमने लेक्चर में देखा, उन्होंने पूरी कुर्बानी दी, यानी अल्लाह की राह में ज़िंदगी लगाई, उनको अल्लाह ने सामने कर दिया, ख्वाब देखा, उन्होंने कहा मैं ज़िबा होने के तैयार हूँ। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम का बेटा तो नहीं हुआ, उसको भी, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो, अल्लाह ने कहा ज़ालिम लोगों को अहद नहीं पहुँचेगा। तो इसके बाद नूह अलैहिस्सलाम तो इमाम हो गए, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम का बेटा इमाम नहीं है। वो किसका इमाम है? दूसरी तरफ का इमाम है, अल्लाह के जो नेक लोग हैं उनका इमाम नहीं है वो। मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम इमाम है, नबी हैं। उन एक और भाई उनके हैं इसहाक अलैहिस्सलाम, वो नबी हैं। इसहाक अलैहिस्सलाम बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, वो नबी है। तो वहाँ पर तो कुरान में लग रही है इमामत चल रही है नबी, लेकिन जालिम नहीं है, सब अंबिया हैं। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नहीं था तो उनको इमामत नहीं मिली। तो ये ख़ानदानी कोई विरसे में नहीं मिले कि मेरा अब्बा नेकोकार है और मैं भी नेकोकार हो जाऊँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे वालिद जो थे वो मुश्रिकों के इमाम थे, या वो उनकी बात मान रहे थे, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो अल्लाह के दूसरे। तो दोनों तरफ चल रही है बात, काफिरों के इमाम भी हैं, इधर भी इमाम है। तो अगर आप अल्लाह के पॉइंट ऑफ व्यू से इमाम पूछ रहे, अल्लाह ताला इमामत दे रहा है उन लोगों को कि मेरा ऐसे जालिमों को नहीं पहुँचेगा, जो अपनी ज़िंदगी सेक्रीफाइस करेंगे अल्लाह की राह में। और जिस तरीके से मैंने बताया, जिस तरह इस्माइल इस्लाम बेहतरीन उसफ़े हसना है, किस तरह उन्होंने ज़िंदगी सेक्रीफाइस करी कि मेरे घर को अहद किया, मेरे घर को पाक करो, जो तवाफ़ कर रहे हैं, इतिकाफ़ कर रहे हैं, रुकू कर रहे हैं, सुजूद कर रहे हैं, और फिर मुसलमान होने की दुआ मांग रहे अपने लिए और अपनी ज़रूरत के लिए, फिर रसूल महबूस करवा, ये सारा जो प्रोसेस सुना है आपने, ये ज़रिया है इमामत का। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जाहिद राय। मेरा सवाल है कि तारीख़ में और मौजूदा ज़माने में मुख्तलिफ इमाम गुजर चुके हैं, क्या वो अल्लाह के चुने हुए हैं? कौन से इमाम? अब वो के इमाम क्या अल्लाह के चुने हुए हैं? देखिए मेरी बात सुने, अल्लाह ताला तो, आप बैठ जाइए प्लीज़। अल्लाह ताला ने जो इमाम बताए हैं कुरान मजीद में, एक तो नेक लोगों को इमाम बनाया, एक काफिर लोगों को इमाम बनाया, एक फ़िरौन के जो पैसे वाले, जो जीनत वाले, उनको इमाम, सबको इमाम बनाया। आप अगर वैसे इमाम की बात करें जो अल्लाह की राह पे चलने वाले, हो सकता है पहले डेफिनेटली होंगे इमाम जो अल्लाह की राह पे होंगे, मगर अल्लाह की राह का जो तरीक़ाकार मैंने बयान किया है आयत में, इस पे जो भी अमल कर रहा है उसको अल्लाह इमाम बनाएगा। क्योंकि है ना, हमने दुआ मांगी रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। इमाम वही हैं अल्लाह के नज़दीक जिसका इस्माइल इस्लाम ने इस तरह कुर्बानी की, जो ये कहेंगे कि अल्लाह का घर पाक था, जो लोगों का जहनों में उस पाकी लोगों में बताएंगे कि अल्लाह घर नापाक नहीं था, जो लोग अल्लाह का घर की ताहरत कर रहे हैं, क़याम जो कर रहे हैं, रुकू कर रहे हैं, सुज जो लोग कर रहे हैं, मुश्रिक लोग, उनके लिए अल्लाह के घर को पाक करना, ये पहला प्रिंसिपल है, कवायद। और फिर दुआ अल्लाह से मांगे कि हमें मुस्लिम बना दे और सर तस्लीम खम कर दे। ये जो तरीका मैंने इस्माइल इस्लाम का बताया है लेक्चर में, इसको फॉलो करने से इमामत अल्लाह देगा, जो करेगा उससे कह रहा। लेकिन अल्लाह कह रहा है जालिम में मेरा अहद नहीं पहुँचेगा। अब हिस्ट्री में जाके आप किसी का नाम लेके मुझसे पूछें कि फ़लाने इमाम थे, फ़लाने इमाम थे, फ़लाने इमाम थे, उनके नामों से किताबें लिखी हुई हैं, लिखी हुई ना किताबें, लिखी हुई लोगों की किताबें, बड़े इमामों से मुंसलिक हैं, वल आलम लिखी नहीं लिखी, जो भी इंफॉर्मेशन किसी भी, अब जैसे मैं तो कोई किताब लिख के नहीं जा रहा ना, मैं किताब पे बिलीव करता हूँ, क्योंकि मेरा अपना अमल नामा आयत है, आयत पे मेरा बिलीफ है, आयत को मैं अमल कर रहा हूँ, उसको जानने की कोशिश जो लिखा हुआ है। इस पे मैं कैसे लिखूँ? अल्लाह ने जब लिख दिया, अल्लाह कहता वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर, हमने कुरान को नसीहत हासिल आसान कर दिया, है कोई नसीहत हासिल करने वाला? अब मैं कहूँ नहीं, अल्लाह ताला से ज़्यादा मैं समझाऊंगा अपनी तरीके से, तो मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। अल्लाह ताला से ज़्यादा आसान आप नहीं समझा सकते, उससे ज़्यादा आसान तो वो बताएगा ना। तो अगर कोई किताबें लिख के चले जाए इतनी सारी कि अल्लाह जो नाउज़ुबिल्लाह समझा नहीं सक रहा, आयत से तर्जुमे ले ले ज़्यादा कि अल्लाह का ज़बान है मुख्तलिफ, हमने हमारी आयत है, तो ज़्यादा तर्जुमे पर आप गौर कर सकते हैं। उसमें कुछ अगर उस किताबों में इख्तलाफ नहीं आ रहा आयतों में, आपस में तर्जुमे में, तो बात अल्लाह की वाज़ हो जाएगी। लेकिन अल्लाह से ज़्यादा आसान अगर आप ऊपर किताबें लिख के जाएंगे तो आप अपना इमाम बता के जा रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने जब वाज़ेह और आसान कर रखा है
وہ عربی سے ترجمہ نیئرسٹ پوائنٹ ہے. اف یو آر ریفرنگ کہ وہ انہوں نے کتابیں اور اس کو ایکسپریشن پتہ کیا کیا لکھ دیا, تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے آسان کر رکھا ہے کلام اپنا جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے. تو نصیحت حاصل کرنا آسان ہے, یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کتابیں لکھ کے چلے جائیں. تو جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں, جو انہوں نے جو کچھ لکھا ہوا ہے, وہ اس کو اور اللہ کی آیت سے آپ جج کر لیں, آپ کو پتہ چلے کہ صحیح امام ہے غلط امام ہے. تھینک یو. السلام علیکم شیخ صاحب. جی وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ مسجد حرام کے امام کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیے, ایک ابھی میں نے آیت پڑھی تھی, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, میں اپنی ذریت کو ٹھہرایا جا رہا ہوں تیرے پاک گھر کے پاس تاکہ وہ صلاۃ قائم کریں. اور فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقھم, اور لوگوں کو ان کی طرف مائل کر دے. کون کن کی طرف؟ جو وہاں ذریت کو ٹھہرا کے گیا. اب آپ اندازہ کریں وہ ذریت اللہ کی دعا چلی آ رہی ہے, وہاں پر اللہ رزق بھی پہنچا رہا ہے, فروٹس بھی پہنچا رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دنیا میں جہاں بھی لوگ رہ رہے ہیں ان کی طرف مائل کر دے. اب جو آپ کا سوال ہے کہ مسجد حرام کے امام کی کیا حیثیت ہے, تو وہ امام وہاں کیسے کھڑا ہے؟ کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, اخذ کر لو مقام ابراہیم سے مصلی. تو مقام ابراہیم تو وہاں ہے, تو وہاں امام کون کھڑا ہوا ہے؟ صلاۃ نماز, وہ امام صلاۃ کی بات کر رہا ہوں میں یہاں پر, کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا امام لیڈر جو ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ فیلڈس کے اندر ہیں. ایک فوجی جنرل بھی امام ہے, ایک پولیٹیشین بھی امام ہے لیڈر, ایک کسی بھی فیلڈ کا امام ہو, سائنٹسٹ ہو, وہ اس کا امام ہے. سو ٹو سے میں نے کہا اب صلاح کے اندر امام کی بات کی آپ نے, مسجد حرام کے امام صلاح سے ریلیٹڈ ہے, تو مسجد حرام میں جو فارمیٹ صلاح کا ہے وہاں وہ امام اس کا امام ہے, تو وہاں سے وہ امام ہو گیا صلاح کا امام. تو اس صلاح کی اور اس کی جو صلاح قائم کرے ہوا ہے اس کی طرف اللہ کہہ رہا ہے اس طرف ہمیں مائل کر دے, ان لوگوں سے, ان لوگوں کی طرف جو وہاں ٹھہرا کے گئے. اگر آپ ان کو غلط کہیں گے تو اللہ نے ایک آیت میں سورہ انفال 30 میں بتا رکھا ہوا ہے کہ ان کی, وہ کہتا ہے انفال 8 کی 34-35, وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون المسجد الحرام وما كانوا اولیاء ان اولیاء الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون. اور کیا ان کے لیے نہیں ہے کہ سوائے کہ اللہ ان کو عذاب دے وہ مسجد حرام کے بارے میں روکتے ہیں, مخالفت کرتے ہیں, اور اس کے وہ سرپرست اولیاء نہیں ہیں. اگر اس کے اولیاء سرپرست ہیں تو سوائے تقوی حفاظت کرنے والے ہیں, اور لیکن اکثریت نہیں جانتی. تو یہاں پر اور دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان کو امام کو غلط سمجھ رہے ہیں. صلاح کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, صلاح کے نماز کے حوالے سے. تو ان کو کہنا ہے کہ وہ غلط نماز پڑھا رہے ہیں, ان کا طریقہ صحیح نہیں, یہ نہیں ہے, فلاں, بہت ساری باتیں. تو آگے کہتا ہے وما کانا صلاۃ عند البیت, ان کی صلاۃ نزدیک گھر کے, الا مقام و تصدیہ, سوائے سیٹی بجانا, تالی بجانا ہے. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون, پچک کو عذاب جو تم کفر کرتے ہو. تو میں وہاں گیا ہوں, میں نے دیکھا ہے جب امام تلاوت جب صلاۃ قائم کرتا ہے تو وہاں پر بہت ساری جماعتیں یہاں سے گئی ہوئی ہوتی ہیں ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس کی, اس کے ساتھ صلاۃ قائم نہیں کرتے. جب وہ چلا جاتا ہے تو اپنی وہ ایک آدمی آئیں گے اپنے امام کے ساتھ اور صلاۃ قائم کریں گے, پھر دوسرا آئے گا اپنی گروپ کے ساتھ. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو صلاۃ ابھی قائم ہوئی تھی جس میں اللہ کی آیتیں تلاوت کی گئی تھی, اس امام کی تو بات نہیں, اس سے اپنی تو سرمن نہیں کیا تھا نا, اس امام نے کھڑو کے آیتیں تلاوت کی. اس آیتوں کو اب تم بھی وہی آیت پڑھ دو سپوز آن کے, تو تمہارا اگر ایمان تھا تو اس کے آگے جھک جاتے. حضرت مریم سے اللہ کہا جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ. حضرت مریم تمام جھانے کی عورتوں کو فضیلت دی, جو بھی جھک رہے ہیں. اب یہ ایمان تھوڑی سب کا پوچھیں کہ میرے جھکوانے والا کیسا ہوں, وہ جھکنے والا کیسا ہے. امام جب کھڑو کے صلاۃ میں آیات تلاوت کر رہا ہے آپ اس کے پیچھے جھک جائیں, نہیں کہ اللہ یہ وہی فرض کو وہی آیت پڑھ لیں, وہ ہٹ گیا, اب آپ آئے, آپ نے وہی آیت پڑھی مگر اپنے طریقہ آپ نے نماز کا کچھ اور بنایا اور کہا کہ یہ عقیدہ کا صحیح ہے اس کا میرا. تو اللہ کہہ رہا ہے کیوں نہیں, پھر اللہ کہا یہ سب کیا ہے, سیٹی بجانا, تالی بجانا, یعنی وہی آیت تلاوت وہ کر رہا ہے, وہی آیت آپ تلاوت کر رہے ہیں, تو اس کے لیے یہاں سے پھونک رہے سیٹی بجانا, تالی بجانا, کیونکہ آپ نے ان کو غلط کہہ دیا. وہ کیا غلط, ان کے عقیدے کی بات کر رہے ہیں نا آپ چھوٹو سے. تو وہاں تو صلاۃ میں آیت تلاوت کر رہا ہے امام, اور پوری دنیا کی مساجد میں صلاۃ آیت تلاوت ہو رہی ہے. آپ کسی مسجد میں چلے جائیں آیت تلاوت کر رہا ہے امام. میں تو ہر آدمی جو اللہ کی آیت تلاوت کرے اس کے پیچھے نماز قائم کر لوں گا, میں اس کے عقیدے کو تھوڑی فالو کر رہا ہوں. تو مسجد حرام کے امام کو اللہ نے اپنے گھر کو مبارک کہا ہے, اور تمام جہان والوں کی ہدایت کی جگہ کا, ان والا بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین, وہ مبارک جگہ ہے, پہلا گھر تمام جہان والوں کی ہدایت کی جگہ ہے. اب میں وہاں جا کے کم سے نماز کا طریقہ لے کے آ جاؤں, وہاں نہیں لا رہا, میں ان کو غلط سمجھے جا رہا ہوں. تو آپ کا یہ سمجھ رہے ہیں ان کے, تو یہاں بہت ساری کمیونٹیز ہیں جو اس کو غلط کہہ رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں جو آیت پہ لکھا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مُصَلَّى, اخذ کر لو مقام سے مصلی,
تو ہمیں اسی طریقے کے فارمیٹ سے اس کے امام کو فوراً صلاۃ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں ہمیں اپنانا چاہیے، اور میں نے اپنایا ہوا ہے. جی اور کون سوال کر رہا ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر پیج نمبر 27 اور 28 پہ سورہ توبہ 9 کی آیت نمبر 13 ہے. اس میں تھوڑی سی مجھے وضاحت کر دیں اس کو. کیا تم ان لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنے ایمان دائنے کو توڑا؟ نہیں ایمان نہیں ہے وہ دائرہ. اور انہوں نے رسول کو نکالنے کے ساتھ دلچسپی رکھی. سر یہ رسول کو نکالنے کے دیکھیں رسول جب معبود آیت کی تلاوت کی تو رسول معبوس ہے نا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. رسول جب معبوس مقرر ہو جاتا ہے، آپ کی نفسیات میں نے بتایا نا جو آیت پڑھی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل السلام نے یہ دعا مانگی، اے رب معبوس کر دے ان میں سے رسول جو تیری آیت تلاوت کرے گا، کتاب کا دے گا، حکمت سے تزکیہ کر دے گا. اب آپ کے ذہن میں آیت آ گئی. کیا آیت آئی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت متقین. دوسری وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. یہ دوسری آیت آئی. یہ تلاوت کون کر رہا ہے؟ رسول کا قول ہے نا یہ. اب یہ آیت آپ کے نفس میں آ گئی، رسول اپوائنٹ ہو گیا آپ کے نفس میں کہ کتاب یہ ہے اور دوسری کتاب میں اللہ کہہ رہا ہے یہ ہدایت ہے دونوں، تاکہ تم ہدایت پاؤ. اب ایک آدمی آن کے کہے غلط ہے یہ، تو وہ رسول کو نکالا جو معبوس ہوا آپ کے اندر، جو رسول آپ کے اندر اپوائنٹ ہو گیا اس کو آپ نکال رہے. وہ سمجھ نہیں آپ، یہ انہوں نے ہمت کی نکالنے کی. تو ہماری نفسیات میں جب آیت کی انڈرسٹینڈنگ بیٹھ جائے اور لوگ ہمت کریں اس کو نکالنے کی، تو وہ رسول کو نکالنا ہے اور پہلی بار نکالنا ہے. تو وہ مشرک ہے، کیوں؟ اللہ کو بھی مانتے ہیں مشرک اور رسول کو بھی اللہ کی بات دوسری کی بات مانتے ہیں. تو جب بھی آیت کی جب وضاحت ہو جائے اور آپ کے اندر وہ آیتیں بیٹھ جائیں وتھ آیت عربی ٹیکسٹ وتھ اسپرٹ روح، تو پھر سمجھ لیا آپ کے اندر رسول مبعوث ہو رہا ہے، اپوائنٹ ہو رہا ہے. جو دعا مانگی تھی ابراہیم اسماعیل السلام سے، اب ہو کیا رہا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں اگر بیٹھ جاتی ہیں آیتوں کی روح اور پھر آدمی کوئی آپ کو ڈرائے کہ یہ غلط ہے، یوں ہے، فلانا ہے، ڈھمکانا ہے، تو وہ ہمت کر رہا ہے کہ آپ کے اندر سے وہ چیز ہٹ جائے جو اللہ نے آپ کے اندر اپوائنٹ کر دیا رسول. جیسے میرے اندر آیتوں کی انڈرسٹینڈنگ اور روح ہے، کوئی بھی آ جائے میں آیت بلیو کرتا ہوں، جان دے دوں گا اس کے لیے، کیوں رسول میں نہیں نکلنے دوں گا اپنے اندر سے رسول. سمجھنے میں سمجھا جائے لڑنا ہے پھر مشرکین سے. نہیں، لڑائی سے مطلب یہ کہ لڑائی کیا مطلب فزیکل لڑائی؟ فزیکل نہیں، ہاں آنے آپ کہیں میرا ایمان ہے، میں آپ نہ مانے، کہنا بھائی آپ نہ مانے، آپ یہ مان لیں. آپ کون منع کر رہا ہے؟ یہ مان لیں یہ ہے موسیٰ کو یہ دی تھی، مان لیں. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یہی کتاب ہے، مجھ سے اگر پوچھ رہا ہے میں بول رہا ہوں سب کا پاکستان میں بول رہا ہوں، امریکہ میں تھوڑی کھڑا ہوں میں کہہ رہا ہوں یہ موسیٰ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، موسیٰ کی کتاب ہے، تمام انبیاء کو دی ہے نا، آیت بھی بتا دی میں نے سب. اب دنیا والے نہیں مانے، نہ مانے تو مجھے کوئی پرابلم تھوڑی ہے، یہ میری لڑائی تو کر رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں. اتنے لوگوں کو کون مان رہا ہے مجھے بتائیں؟ مان رہے کوئی دنیا میں، پاکستان میں، دنیا میں مان رہے کیا؟ تو یہ کیا کر رہا ہوں میں؟ یہ لڑائی ہے. اور وہ ہمت کر رہا ہے نکال، مجھ سے نکالنے سے گولی مارنی پڑے یا کچھ بھی کر نکال، میں تو نکالنے نہیں دوں گا. تو یہ جو اللہ کہے ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. تو یہ ہے رسول کو نکالنا. جب آپ کے اندر آیت کی اسپرٹ آ جائے، روح آ جائے، کیونکہ اللہ کہتا ہے فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. تو میں قسم کھاتا ہوں جو تم دیکھتے ہو جو تم نہیں دیکھتے. انہ لقول رسول کریم، یہ یقین رسول کے قریب کا قول ہے. تو جب آپ کو آیت آ گئی ذہن میں، وہ قول رسول بن گیا. اب آپ کو نہیں ہٹنا ہے اس سے، اس کی روح سے. اگر آپ کی روح سمجھ میں آ جائے تو لوگ ہمت کریں گے، آپ کو ایسی باتیں کہیں گے اور اس طرح کہیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ استعمال کریں گے تاکہ آپ کو رسول آپ کے اندر سے نکل جائے. یہ تھینک یو. اور کوئی سوال کرے گا؟ السلام علیکم شیخ صاحب. یہ سورہ ہود 11 کی آیت 110 ہے. اس میں ہے کہ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم، اگر تیرے رب سے کلمہ سبقت نہ لے جاتا ضرور پورا کر دیا جاتا ان کے درمیان، بریکٹ میں جو اختلاف کر رہے ہیں. تو یہاں پہ کچھ مجھے کلیئرفیکیشن نہیں. کیا چیز؟ یہ کہ مطلب جب اللہ تعالیٰ کا کلمہ ورڈ لیڈ کر گیا، اللہ کا کلمہ پہلے سے لکھا ہوا ہے نا اس کتاب میں. ہم جب پیدا نہیں ہوئے تھے اور سمجھ جب انسان دنیا میں آئے ہی نہیں تو اللہ نے یہ کتاب لکھی ہوئی ہے. صحیح. تو اب کیا ہے کہ یہ ڈیفینیٹلی ہوگا کہ اس کتاب میں اختلاف کریں گے جیسے لکھا ہوا ہے. نہیں یہی نہیں سمجھ آیا. یہی تو بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ جب جیسے ہم کسی عام انسان کے لیے بھی کہتے ہیں کہ اس نے جو اسپیچ دی یا اس نے بات کی اس کا ورڈ لیڈ کر گئے، اس کے ورڈز لیڈ کر گئے. نہیں لیڈ کہی نہیں رہا، سبقت پہلے سے لکھا ہوا ہے اس نے.
سابق دوسرا آپ لیڈ انگلش میں مطلب آگے نہیں, سبقت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے, یعنی اللہ نے کلام کو پہلے لکھا ہے. میں نے بتایا تھا, میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں, ایک انسیڈنٹ اگر ہو جاتا ہے تو ایک رائٹر اس کو انسیڈنٹ کے بعد میں لکھتا ہے. اللہ نے سبقت کیسے لے رکھی, پہلے لکھ دیا, پھر انسان دنیا بنی, کائنات بنی, سب کچھ آیا ہم لوگ. تو اللہ کہہ رہے کیونکہ میں نے سبقت لے رکھا اللہ کا کلمہ نے پہلے سے لکھا ہوا یہ, تو لہٰذا یہ اختلاف ہوگا, اور اختلاف ہے نظر آیا دنیا میں. بیفور, ہاں بیفور سبقت پہلے سے لکھا ہوا. ہاں جو کچھ اس میں پہلے سے لکھا ہے انسان کی آنے سے پہلے. یقین کر لیں عیسیٰ السلام کو خدا کہہ رہے ہیں. بائبل میں کہیں نہیں لکھا جیزس نے کہا کہ میں خدا ہوں, مگر لوگ کہہ رہے ہیں کیونکہ قرآن میں لکھا ہے کفر کر کے وہی سب کو اللہ کہیں گے. قرآن میں لکھا ہے وہ 3 کہیں گے, بائبل میں تھوڑی لکھا ہوا ہے. قرآن میں لکھا ہوا اللہ کا بیٹا کہیں گے. ہر بات اللہ نے لکھ دی کہ لوگ یہ کہیں گے, اور وہ قیامت تک کہتے رہیں گے, کیونکہ اللہ کا کلمہ سبقت لے گیا ہے, پہلے سے لکھا ہوا ہے. مشرک ہیں کیونکہ اللہ نے لکھا ہے مشرک ہوں گے. منافق ہیں کیونکہ اللہ نے منافق کے بارے میں لکھا ہے. یہودی ہیں کیونکہ قرآن میں لکھا ہے. نصارہ ہیں, ساری پرسنالٹی بیہیویئرس اللہ نے لکھ دیے پہلے سے, اور ہم وہی سوچتے. ایک لفظ نہ پڑھیں آپ قرآن, آپ وہی کریں گے جو اس میں لکھا ہوا ہے. انکانشیسلی آپ سارے ہم لوگ وہی کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے. ہم وہی غلط سوچ بنائے بیٹھے ہوئے جو اس پہ لکھا ہوا ہے, یا صحیح سوچ بنائے بیٹھے اس پہ جو لکھا ہے. تو انسان جب پڑھ کے صرف اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ میں کیا سوچ, میری کیا سوچ ہے. لوگ غلط سوچ پہ چل رہے ہوتے ہیں. اب عیسائی کو پڑھاؤ کتاب, کہہ رہے تم اللہ کو, میں بات کی میں نے عیسائیوں سے, میں نے کہا اب اللہ کو اللہ کہتے, عیسیٰ کو اللہ کہتے ہیں, کہہ رہے ہاں. تو میں نے کہا بائبل میں لکھا تھا, عیسیٰ نے کہا تھا, کہہ رہے نہیں. تو میں نے کیوں کہہ رہے ہیں, میں بتاؤں, میں نے یہ لکھا ہوا ہے. تم اگر نہیں کہو گے تو یاد غلط ہو جائے گی, اور اللہ تمہیں دوزخ میں ڈال دے گا. کہہ رہا ہاں ڈال دے, میں کہوں گا میں, مگر وہ آیت میں جو لکھا وہی ہو رہا ہے. یعنی ہر عمل جو دنیا میں شیطان, ہر بات جو لکھی اللہ نے وہ وہی ہوگی. یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے دنیا میں. ایک فرق سمجھ لیں, انسان کی اور اللہ کی کتاب میں فرق یہ ہے, اللہ نے جو لکھا ہوا ہے وہی ہوتا ہے. لوگ جو لکھتے ہیں نا, میں نے ایک ناول لکھ دی فرض کریے, وہ ناول پتہ نہیں سچ ہے, اس میں 4 باتیں ایسی لکھ دی. یہاں جو لکھا اللہ کہتا ہے دیکھتے ہیں تو بادل کیسے ہوتے ہیں, پھر بارش ہوتی, سارا جو کہہ رہا ہے وہ ہو رہا ہے. سمجھ, جو چیز کہتا ہے لکھتا ہے وہ ہوتا ہے. تو جو لوگوں کے بیہیویئرز ہیں, جو کچھ سوچے ہیں, گائے کو نہیں پوچھ رہے لوگ. تو آج بھی یہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے جب اللہ نے کہا بکرا, سورہ بکرا, اس کا نام بکرا ہے, گائے, کہا کہ بھائی ذبح کرو, کہنے کیسی ہونی چاہیے, وہ کیسی ہونی چاہیے, سب سوال کر لیے. تو اللہ کہا انہوں نے ذبح تو کی, لیکن تو یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. ہر انسان کی سوچ, یقین کر لیں آپ, کوئی انسان میری زندگی میں نہیں آیا جو یہ کہہ سکے کہ میری سوچ قرآن میں نہیں. سب انکار کرنے والے کی سوچ موجود ہے. وہ کہا میں نہیں مانتا, میں نے یہ بھی لکھا تم نہیں مانو گے. تم کچھ وہ کر ہی نہیں سکتے, سب کچھ لکھا ہے. یہ سبقت ہے. تو ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے نقال کر دی بائبل سے. سنے ادھر, اللہ نے وہاں سے بائبل سے نقال کر دی, یعنی اللہ نے نقل کی, کاپی کی. یہ باقاعدہ میں نے سنا ہے, لوگوں سے سنا ہے بات, کہہ رہے بائبل میں پہلے آیا تھا نا ذکر, اللہ نے نقال کر دیا واقعہ قرآن میں. ابے میں کیسی بات کر رہے ہیں آپ, لوگوں نے چرا کے وہاں لکھا ہوا بائبل میں, اور اس کو بگاڑ کے. اللہ کا کلام نہیں بدل سکتے. تو سبقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کیونکہ یہ چیز پہلے سے اللہ نے کلمہ لکھا ہوا ہے تو لوگ کہیں گے. ایمان والے ہیں کیونکہ اللہ نے سب پہلے سے لکھا ہے, مشرک ہیں کیونکہ لکھا ہوا ہے, منافق ہے کیونکہ لکھا ہوا ہے, یہودی ہیں, نصارہ ہیں, کافر ہیں, سب جو ہیں بیکاز اللہ نے لکھ دیا. اور اکثریت اللہ کا ہے دوزخ میں جائے گی. قلیل ایمان لائیں گے. اب زیادہ ایمان والے کبھی نہیں ہو سکتے کیونکہ اللہ نے لکھا قلیل لائیں گے. تو جو چیز لکھ دی ہے ویسے ہوگا. آپ کو صرف یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے میں کہوں, صرف اپنی آئیڈینٹیفیکیشن یہ کرنے, کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے پڑھ اپنی کتاب, اقرا کتابک کفا بھی نفس. آپ آیت پڑھ کے خود دیکھ لیں کہ میں کہوں, نظر آ جائے گا آپ کو اپنا بلیف اور یقین. تھینک یو. السلام علیکم شیخ صاحب. یہ آج آیات سے جس طرح واضح ہوا ہے کہ یہ کتاب ہی امام بھی ہے اور ہدایت بھی ہے ہمارے لیے. جی تو جس طرح ایک معاشرے میں ایک چل رہا ہے ہر اسکول آف تھاٹ مسلم کے بھائی امام مہندی کا ظہور ہوگا, تو یہی کتاب ظاہر ہوگی آہستہ آہستہ, یا کیا اس سے کئی کتاب میں لکھا ہے کیا؟ نہیں نارملی مطلب سننے میں, میں وہی پوچھوں نا, کتاب میں ایسا نہیں لکھا, تو یہی کتاب بھی ظاہر ہو رہی ہے یا اس طرح, یا جو ایک معاشرے میں ایک ہے نا کہ نہیں مجھے دیکھیں معاشرے میں تو کہہ رہے ہیں غیب میں بیٹھے ہوئے. اچھا یہ مجھے نہیں معلوم, مطلب وہ کہ ظاہر ہو غیب امام, پتہ نہیں بھائی آپ بتائیں نا کہاں کہ آپ بیٹھے ہوئے نا, غیب میں کوئی امام ہے؟ تم سے تھوڑی پوچھو, پتہ تو ہے, بولو. غیب میں کوئی امام ہے؟
ایک ظہور ہوگا کسی امام کا. مجھے مہدی کی بات کر رہا ہے, کس کی کر رہا ہے؟ ایک نارملی کہتے ہیں امام مہدی ظاہر ہوں گے اس طرح. اچھا اب دیکھیں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں, میں تو یہ سنی سنائی بات جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں, ہماری کتاب اللہ کی کتاب میں کوئی ایسا مینشن نہیں ہے کہ کوئی ظہور ہوگا کسی مہدی کا یا کوئی غیب میں بیٹھے بتا رہے ہیں, یہ سب قرآن میں نہیں ہے. امام میں نے بتا دی, اس کے علاوہ کوئی ہے تو آپ مجھ سے پوچھ لیں کوئی قرآن میں کہیں ایسا کوئی ہو یا کوئی آیت ہو جو بتا رہی ہو کہ مہدی آ رہے ہیں. یا عیسیٰ السلام نے ضرور کہہ رکھا ہے قیامت تک کے لیے, یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم, بے شک میں تمہاری تو رسول ہوں, مصدق لما بین یدی من التورات, میں تصدیق کر رہا ہوں تورات سے, ومبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. عیسیٰ السلام واحد ہیں جو کنٹینیوس کی پروفیسی ہے قیامت تک کے لیے کہ میں بشارت دے رہا ہوں ایک رسول کی جو احمد ہے جو میرے بعد آئے گا. فلما جاؤں بالبینات, جب وہ آیا واضح نشان تو کہا انہوں نے قالوا ھذا سحر مبین, یہ تو چل رہا ہے, اس کو تو آپ روک نہیں سکتے, یہ کنٹینیوس قیامت تک ہے. مہدی کا میں نہیں جانتا, لیکن عیسیٰ السلام نے جو کہا ان کے بعد سے آئے گا رسول کے ساتھ آئے گا, اس کا نام احمد ہوگا, وہ تو آپ ہٹا نہیں سکتے. تو وہ بعد والا جو ہے نا وہ ایک ہی ہے بس, وہ قرآن میں مینشن ہے. اس کے علاوہ یہ مہندی اور سب جو ہے باتیں یہ قرآن میں کہیں نہیں, کوئی کہتا ہے تو آگے بات کر لے بس. سمجھ رہے آپ بات کو, ایک ہی کا بات کا ذکر ہے بس. اچھا خواتین و حضرات, اس کے ساتھ ہی ہم آج کا پروگرام ہمارا اختتام کو پہنچتا ہے. آپ لوگوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.